بات کریں گے اس حوالے سے. میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ زرتاج گل صاحبہ نے. زرتاج صاحبہ، اب آپ کے لیے مزید مشکلیں ہیں. فوج نے واضح کر دیا ہے کہ معافی نہیں ہے، کیا کہیں گی آپ اس پر؟ تھینک یو علی حیدر، تھینک یو فار انوائٹنگ می. میں نے بھی کچھ وہ فارمیشن کمانڈر کی جو بھی یہ اسٹیٹمنٹ ہے میں نے وہ پڑھی ہے. جی، میں اگر پرسنلی اس کو ایکسپلین کر سکوں، جو کہ میرے کوئی خیالات ہیں، میں اگر آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں بہت ورڈ ہوں، ناٹ فار مائی پارٹی. اچھا. کیونکہ میری پارٹی نے تو جتنی تکلیف، آزمائش، ظلم، بربریت پی ڈی ایم کی طرف سے برداشت کی یہ پچھلے 2-2.5 سالوں سے، پارٹی کا نشان چھین لیا گیا، پارٹی کے لیڈر کو، خان صاحب کو جیل کے اندر ابھی تک کال کوٹری کے اندر بند کیا ہوا ہے بوگس کیسز میں. ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا. الیکشن ہم نے کیا لڑنا تھا، لگ رہا تھا ہم جنگ لڑ رہے تھے. لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، میں اس لیے ورڈ ہوں پاکستان کے لیے کہ ایک تو یہ کہ جو ہماری جنریشن ہے، ہم سے چھوٹے بھی ہیں یا ہمارے برابر کے بھی ہیں، یہ سارے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں. یہ تاریخ کے ہر دونوں سائڈز کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اور ان میں جو یوتھ ہے، جو 60-70 سال کی فیصد ہے، جو 70% یا 60% کی، اور اس کی عمریں بھی 35 سال سے کم ہے. یہ پاکستان از ون آف دی ینگسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. اگر ہم نے ان کو مین سٹریم میں نہ لے کر آئے، اگر ہم نے ان کو آن بورڈ نہ کیا، جو کہ عید والے دن بھی سو جاتا تھا، جو کہ الیکشن والے دن ووٹ بھی نہیں ڈالتا تھا، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ ایکٹیوسٹ بنے. انہوں نے پاکستان کی پالیسیز کے اوپر پلس مائنس کرٹیسزم، اور انہوں نے پارٹیز چوز کرنی شروع کی کہ میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں یا ووٹ دوں گا، یا میں فلانی پارٹی کا ہوں. اس کے بعد وہ سخت سردی میں، انتہائی ہاسٹائل سچویشن میں 8 فروری کو وہ الیکشن والے دن نکلے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ظلم اور جبر کا بدلہ ووٹ کے ذریعے لیں گے. وہ سسٹم پہ بلیو کرنا چاہ رہے تھے. تو اگر ہم نے ان کو کوئی ان کے لیے ٹرم استعمال کی کہ یہ فلانے ہیں، یا ہم نے ان کو لیبل کیا، تو ہم ان کو مین سٹریم میں واپس نہیں لا سکیں گے. جس سے نقصان کیا ہوگا ہماری پارٹی کو، تو ایز پولیٹیکل پارٹی جتنا نقصان ہونا تھا ہمیں ہو گیا ہے. یہ تو ہماری پارٹی کی اور ہماری لیڈر کی ہمت ہے کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہیں، ہم ملک چھوڑ کے نہیں بھاگیں، ہم ہر دہشت گردی کا اور ہر ظلم کا مقابلہ پاکستان میں. لیکن زرتاج صاحبہ، اب دیکھیں یہ اعلامیہ آپ نے پڑھا، اس میں لفظ استعمال کیا گیا کہ شفاف عدالتی اور قانونی کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال بنا رہے گا. ایک دوسرا، انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں بالخصوص افواج پاکستان کے خلاف بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2-4 دن پہلے آپ ہی کے سوشل میڈیا، یعنی آپ سے مراد آپ کی جماعت کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بنگلہ دیش کے حوالے سے، 71 کے حوالے سے، شیخ مجیب کے حوالے سے تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کی گئی تھی. یہاں تک کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی تھی. پھر کہا گیا کہ پشت پناہی کی جا رہی ہے کس کی طرف سے؟ غیر ملکی اسپانسرڈ پروکسیز کی طرف سے. انہوں نے زرتاج صاحبہ اپنے کور کمانڈر کو سزا دے دی، اپنے میجر جنرل کو سزا دے دی، یہ بتا دیا کہ 9 مئی کی معافی نہیں ہے. آپ کے لیے کیا اسکیپ روٹ ہے؟ آپ کے تو ڈیجیٹل دہشت گردی کے الزامات لگ گئے آپ پہ. میں بھی تو علی حیدر آپ کو یہی کہنا چاہ رہی تھی، کنکلوژن کی طرف جا رہی تھی کہ یہ جو 50-55% سے زیادہ جو نوجوان سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اگر ہم نے ان کو کاؤنٹر نیریٹو نہ دیا تو میرا دل بھی بہت زیادہ دکھتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے اداروں میں جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے، اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے. تو اس کا نقصان تو مجھے ہے، کیونکہ میں نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے. میری تو دبئی میں یا لندن میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں تو پاکستان کا سب سے لالی پرچم اٹھا کے، میں تو عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے میں تو پاکستان میں ہی رہنا چاہتی ہوں. تو میں تو چاہوں گی کہ پاکستان اور عوام کا آپس میں ٹرسٹ ڈیولپ ہو. یہ جو گیپ آ رہا ہے اداروں میں اور عوام کے بیچ میں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو 2-3 چیزیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں، ان کو انصاف دینا چاہیے تاکہ ان کے فیصلے متنازع نہ ہوں. دوسرا، عوام کا مینڈیٹ 8 فروری کو جو عوام نے 18 سال کے نوجوان ہیں، 25 سال کے نوجوان ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ، کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ ڈالا ہے تو اس کا ووٹ کیوں چوری ہوا، اس مینڈیٹ کو واپس لے کر آنا چاہیے. تیسرا، ہمیں اور سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. تو اٹ ورز می، اٹ ہرٹس می
کہ اتنے اس کے باوجود بھی ہاسٹائل سچویشن کے باوجود بھی ہم نے بھی قربانیاں دی, اداروں کا بھی لاس ہوا, پی ٹی آئی کا بھی لاس ہوا, آگے ہم بڑھ نہیں رہے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, ہمیں پلیٹ فارم کی طرف آگے بڑھنا چاہیے تاکہ یہ آگے بڑھنے کا دیکھیں آپ کو کہا گیا کہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں زرتاج صاحبہ, پھر اسد قیصر نے کہا کہ ہم تو کسی کے باپ سے معافی نہیں مانگتے, تو آگے بڑھنے کا موقع تو دیا گیا, آگے بڑھنے کا موقع مفاہمت میں ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے کرنی نہیں مفاہمت. دیکھیں میں آپ کی ایک بات بتاؤں علی حیدر, اگر شاعر کو چونکہ وہ ایک واریر پوئٹری کرتا ہے فرہاد یا کوئی بھی اس کا نام ہو, آپ اس کو اٹھا لیں, آپ سمجھتے ہیں کہ شاعر شاعری چھوڑ دیں حالات کے اوپر. اگر کوئی مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو آپ اس کے اوپر پرچہ کر دیں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ آواز اٹھانا چھوڑ دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اینکر پروگرام جو ہے وہ موجودہ حالات کے اوپر کر رہا ہے تو آپ اس کا پروگرام بند کر دیں. اگر چینل جو ہے آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ چینل کے مالک کا چینل ہی بند کروا دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے نظریے کو پر نہ ہوں تو آپ میری سیاست بند کر دیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خواتین سیاستدان صرف پی ایم ایل این کی باہر آئیں گی تو ٹھیک ہے, اور اگر ہم جیسے زرتاج گل آئے گی یا کوئی اور خاتون آئے گی تو آپ کہیں گے کہ اس کو الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے. جب تک یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا بات معافی کی تو ہے ہی نہیں. میں تو کتنے دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اگر کسی کے اناؤ کو سکون ملتا ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں, مگر بات یہ نہیں ہے علی حیدر, یہ سلسلہ رک نہیں رہا, چیز آگے نہیں بڑھ رہی. سر آپ چیزیں نا میں نے آپ کے لیے رک جائے گا نا, انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنے دیں, یوتھ کو اپنے ساتھ, میں صرف ایک بات, یوتھ کو اپنے ساتھ فیصلے اپنے ساتھ شامل کر لیں, اداروں میں جو مس ٹرسٹ ہے یہ آپس میں نہ بڑھے, گیپ کو ختم کر دیں, عوام کا مینڈیٹ واپس کر دیں, پی ٹی آئی کی بات سن لیں, اور جس نے 9 مئی کیا ہے ایک دفعہ علی حیدر اس کو زرتاج صاحبہ ان کو چھوڑیں, آپ اپنی تو جان چھڑوائیں نا. آپ ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا رہے گا, ملک میں 70 سال میں جہاں نہیں ہوا 1 سال میں کہاں ہو جائے گا. آپ اپنی تو جان چھڑوائیں, ایک دفعہ ان سے بات کریں اور جان خلاصی کروائیں. میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ کس کو اس بات کی تکلیف ہوگی, کس بات کی آزمائش ہوگی کہ میری پارٹی بھی کو بھی ختم کر دیا, میری پارٹی کا نشان بھی چھین لیا, میرے پارٹی کا لیڈر عمران خان بھی جیل کے اندر ہے, میرے لیے بھی ہاسٹائل سچویشن ہے. میں تو چاہتی ہوں کہ پاکستان آگے بڑھے, میری پارٹی کو سپیس دے دی جائے, اور یہ ونس اینڈ فار آل 9 مئی کا فیصلہ جس کو سزا دینی ہے دے دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کی آڑ میں پورا کا پورا پاکستان ہر روز یرغمال ایک ہی دفعہ آپس میں فیصلے کر لے. علی حیدر میں لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر پھر بات کرنا چاہتی ہوں, جب اداروں میں اور عوام میں گیپ بڑھے گا مجھے اس کی تکلیف ہے, ایس پولیٹیکل ورکر بھی, ایس پاکستانی بھی, کیونکہ یہ اعتماد بہت مشکلوں سے قائم ہوا ہے, توڑنے میں تو 1 منٹ لگ گیا. میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ یہ ونس اینڈ فار آل بڑے بیٹھے ہیں آپس میں, میری پارٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں, پولیٹیکل پارٹی بھی بیٹھے ہیں, اور ایک دفعہ اس چیز کو ختم کر دیا جائے تاکہ آگے پاکستان بڑھے, سیاست بھی ہو, سیاستدانوں نے ہی ملک چلانا ہے. اس میں اگر آپ کا نام نکل آیا تو آپ کہیں کہ میری مرضی کا فیصلہ, وہ تو کہتے ہیں ہمیں یقین ہے آپ نے کیا ہے, وہ تو کہتے ہیں ہمیں یقین ہے آپ لوگوں نے کیا ہے. زرتاج صاحبہ اگر آپ ہی کا نام نکل آیا تو علی حیدر میں تو ڈیرہ غازی خان کو 9 مئی میں موجود تھی, اور آپ سے مراد جماعت کی بات کر رہا ہوں, پروٹیسٹ کیا ہے آپ نہیں ہے, مجھے پتا یو آر ناٹ دیئر, میں تو کہہ رہی ہوں. نہیں, میری جماعت کو بھی نا اور کتنی سزا دینی ہے. میری جماعت نے, جب میرے لیڈر نے 150 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے ملک سے باہر نہیں جانا, ملک کے اندر رہ کے سارے کیسز کو بھی وہ فیس کر رہے ہیں, عدت جیسا کیس بھی ان کو آپ نے پلڑے میں ڈال دیا ہے, جس سے سارے پاکستان کے خواتین کی بھی توہین ہو رہی ہے. میرے خیال میں سیاست کو ذاتیات پہ نہ لے کر جائیں, سیاست کو سیاست سمجھیں. اچھا ویسے آپ نے میاں صاحب کو اتنی بڑی فیور دی تھی زرتاج صاحبہ, اتنی بڑی فیور آپ نے دی تھی کہ آپ نے جانے دیا باہر, ہائی کورٹ میں آپ نے کنٹیسٹ بھی نہیں کیا ان کا باہر جانا, تو فیور واپس ہی مانگ لیں, کوئی میاں صاحب سے فیور واپس مانگ لیں کہ ہم نے بھی تو فیور دیا آپ کو, باہر جانے دیا, آپ بھی ہمارے لیڈر کو ذرا باہر آنے دیں. نہیں, میرے لیڈر ہم تو دیکھیں نہ کسی سے منت کرتے ہیں, نہ ہم کسی سے فیور لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ ملک ایک ہی چیز کے اوپر چل سکتا ہے علی حیدر, اور وہ ہے میرٹ, میرٹ, میرٹ. اگر اس ملک میں انصاف ہوگا, قانون ہوگا, ان کی بالادستی ہوگی, میرٹ کے اوپر فیصلے ہوگے, نہ میرے حق میں نہ آپ کے حق میں, جو میرٹ ہو وہی میرٹ ہو. اور مجھے یہ یقین ہے, میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے کہ جو خان صاحب کے اوپر کیسز ہے وہ غلط ہے, ایونچولی اس کا فیصلہ حق میں آئے گا. ہمارے خان صاحب کو بھی نجات ملے گی, ہمیں بھی نجات ملے گی. 9 مئی کی کیسز بھی آخر ختم ہو جائیں گے, جس کو سزا دینی وہ مل جائے گی, جو پاکستان ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا.
گا اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ انشاءاللہ یہ ختم ہوگا اور پاکستان آگے بڑھیں گے. میں اپنے آپ سے شروعات کرتی ہوں کہ سخت بیان نہیں دینا چاہیے. میں اپنے آپ سے شروعات کرتی ہوں. میں نے اپنی سیاست کا بدلہ جو میرے اوپر زمین تک تھی میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. بہت اچھی بات ہے. میں نے کسی سے کوئی ڈیمانڈ کی نہیں کی. میں ہر روز کورٹ کے اندر کھڑی ہوتی ہوں اور میں قانون کو فیس کرتی ہوں. جھوٹے کیسز کا میں مقابلہ کرتی ہوں. میں قانون کے ذریعے مقابلہ کرتی ہوں. میں کسی کو الزام نہیں لگاتی ہوں. اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں.